سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اسپاٹر۔ یہ سنائپر کے سلسلے کا پارٹ 2 ہے اور آپ سن رہے ہیں اسپاٹر کی قسط نمبر 27۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ لورا سجاتا کو تفصیل بتانے لگی۔ دیواشش کے انجام پر سجاتا کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ پون گھنٹے میں ہم واپس پہنچ گئے تھے۔ لورا نے تمام USB ہارڈ ڈسک، دستاویزات اور لیپ ٹاپ سجاتا کو دکھائے۔ ڈالروں کی گڈیاں اور موبائل فون میں نے اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ خوب تسلی کر لینے کے بعد انہوں نے ساری اشیاء کو ہتھوڑی سے کوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا اور کیاری میں گڑھا کھود کر دفنا دیا۔ سجاتا کو رخصت کر کے میں نے پرما کو کھانا کھلایا اور پھر اسے بند کر کے لورا کے پاس آ گیا۔ سجاتا کی وجہ سے ہمارا پورا دن ضائع ہو گیا تھا اور اب جلد از جلد شکلا کا حساب کتاب برابر کر کے ہمیں انڈیا چھوڑنا تھا۔ وہاں ہم رابن ہوڈ بننے نہیں آئے تھے کہ لوگوں کی مدد پر کمر بستہ رہتے۔ البتہ ڈاکٹر سجاتا ہمیں چھپنے کا ٹھکانہ دے کر ہمارے کام آئی تھی۔ مجبوراً اس کی دل جوئی کرنا پڑی۔ کافی پیتے ہوئے ہم ٹی وی دیکھنے لگے مگر اب تک دیواشش کی موت ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ لورا نے تبصرہ کیا، اگر شکلا بھی اسی طرح ہتھے چڑھ جائے تو لطف آ جائے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے دور سے نشانہ بنانے کے علاوہ مارنا آسان نہیں ہوگا۔ لورا بولی، یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ خبیث یہیں ہے یا ممبئی سے باہر ہے۔ میں نے اندازہ ظاہر کیا، نواسی کے ملنے سے پہلے اس کا کہیں جانا دشوار لگتا ہے۔ لورا نے مشورہ چاہا، کیوں نہ گھنٹی کر کے تصدیق کر لیں، شاید کچھ اور بھی معلوم ہو جائے۔ میں نے اندیشہ ظاہر کیا، ہمارا بار بار گھر سے باہر جانا مناسب نہ ہوگا۔ لورا نے کہا، میں اکیلی چلی جاتی ہوں۔ میرا خیال ہے مجھے جانا چاہیے، شاید اس کا خیر خواہ بن کر بات کرنے سے کچھ اگلوانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ لورا متفق ہوئی، ٹھیک کہہ رہے ہو، انجان خیر خواہ بن کر بات کرنے سے شاید کوئی مفید خبر ہاتھ لگ جائے۔ ہم دونوں بات چیت کا مضمون طے کرنے لگے۔ ایک بات پر متفق ہونے کے بعد دیواشش سے حاصل ہوئے موبائل فون میں سے ایک اٹھا کر میں نے جیب میں ڈالا اور باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر پیدل چلنے کے بعد رکشہ مل گیا تھا۔ پارک کے ساتھ بنی فٹ پاتھ پر 3 سنگی بینچ رکھے تھے۔ پہلے بینچ پر کوئی گداگر سویا تھا۔ درمیان والی بینچ چھوڑ کر میں آخری پر بیٹھ گیا۔ رات اتنی زیادہ نہیں بیتی تھی، ٹریفک میں کمی ضرور آ گئی تھی مگر اتنی نہیں کہ سڑک خالی ہو جاتی، اور ممبئی میں تو رات بھر ہی سڑک خالی نہیں ہوتی۔ رہائشی محلوں اور دور دراز کی بستیوں میں تو رات کے وقت سرگرمیاں ماند پڑتی ہیں۔ بڑی سڑکوں، ہوٹلوں، بس اڈوں، ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ وغیرہ میں ہلچل جاری رہتی ہے، اور جوئے خانے، شراب خانوں، کوٹھوں وغیرہ کی رونق تو رات کے بعد زیادہ ہو جاتی ہے۔ دائیں بائیں کا دھیان کر کے میں نے شکلا کا نمبر، جو مجھے زبانی یاد تھا، ملا دیا۔ شکلا جیسے بڑے آدمی انجان نمبر کی کال وصول نہیں کرتے، لیکن نواسی کی گمشدگی اور لورا کے مختلف نمبروں سے کال کرنے کی وجہ سے اس نے میری گھنٹی اٹھانے میں سستی نہیں کی تھی۔ ہیلو، اس کی آواز میں بے چینی تھی۔ وہ کرخت آواز میری سنی ہوئی تھی، اس لیے فوراً پہچان گیا تھا۔ رندھیر شکلا صاحب بات کر رہے ہیں۔ میں نے تصدیق چاہنا ضروری سمجھا تاکہ اسے یہ نہ لگے کہ میں اسے پہلے سے جانتا ہوں۔ اس نے چونکتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور رندھیر شکلا سے کیوں بات کرنا چاہتے ہو؟ میں فوراً بولا، میں جنرل صاحب کا خیر خواہ ہوں اور انہیں کوئی خاص اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، میرے خیر خواہ کو کم از کم میری آواز تو پہچاننی چاہیے۔ میں نے لہجے میں ندامت سموئی، سر پہلی بار بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس لیے تصدیق کرنا چاہی تھی۔ وہ بیزاری سے بولا، مدعے پر آؤ۔ میں آج کل مادام کرسٹینا کے ساتھ بطور ترجمان کام کر رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے وہ آپ کی دشمن ہے۔ کیا؟ اس کی آواز سے بیزاری کا عنصر کافور ہو گیا تھا۔ تم ابھی مجھے مل سکتے ہو؟ نہیں سر، میں نے صاف انکار کیا۔ وہ بہت خطرناک لڑکی ہے، بندے کو یوں ذبح کرتی ہے گویا سبزی یا مرغی کاٹ رہی ہو۔ آج ہی اس نے ڈاکٹر دیواشش کمار کی وہ حالت کی ہے کہ دیکھ کر انسان کی روح کانپ اٹھے۔ اس کی پشت پناہی ایک عالمی مجرم تنظیم کر رہی ہے۔ آپ بڑے آدمی ہیں، یقیناً چند دن مجھے حفاظت دے دیں گے، لیکن اس کے بعد میرا کیا ہوگا؟ وہ ایسی بد فطرت ہے کہ بدلہ لینا نہیں بھولتی۔ اس نے پوچھا، یہ ڈاکٹر کون ہے اور اسے کیوں قتل کیا؟ 7 ہائٹ ہسپتال کا ماہر امراض قلب ہے، اس کے حوالے اس نے کوئی جوان شوکری کی تھی۔ لڑکی کافی خوبصورت تھی، دیواشش کمار خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے لڑکی کی عزت خراب کر دی۔ پس مادام کرسٹینا نے اسے عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ وہ دھاڑا، تم بکواس کر رہے ہو۔ میں نے اگلا وار کیا، سر میں بالکل بھی بکواس نہیں کر رہا، میں تو یہ بھی جانتا ہوں
کہ مادام کرسٹینا نے آپ پر جو رائفلیں بیچی ہیں ان میں بہت بڑی خامی ہے. وہ آپ کی ساکھ کو تباہ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ جیسے ہی رائفلوں کی خامی سامنے آئی سارا ملبہ آپ پر گرے گا. بہت سے سوالات اٹھیں گے جن کی جواب دہی مشکل ہو جائے گی. اتنا مہنگا سودا کرنے کے بعد اگر رائفل ہی کسی کام کی نہ ہوئی تو سوچیں اعلیٰ عہدیداران کی رائے آپ کے بارے میں کیا ہوگی. کیا آئندہ اسلحے کی خرید و فروخت میں آپ کی رائے کسی قابل سمجھی جائے گی؟ ہر آدمی کے درجنوں دشمن ہوتے ہیں، آپ کے بھی ہوں گے، اور یقیناً ایسی صورتحال میں انہیں آپ کو نیچا دکھانے کا موقع ہاتھ آ جائے گا. اس کی آواز میں تعجب آمیز تجسس ابھرا. کیا خامی ہے رائفل میں؟ اگر آپ کے پاس کوئی رائفل موجود ہے تو اس سے فائر کروا کر جانچ سکتے ہیں. 50-60 گولیاں فائر ہونے کے بعد رائفل کا فائر نشانے سے دور ہونے لگتا ہے، اور 100 گولیوں کے بعد تو ہدف اور شست میں کوئی مطابقت ہی نہیں رہتی. ویسے میں رائفلوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، البتہ مادام کی اس کے ساتھی کے ساتھ ہونے والی گفتگو اتفاق سے سن لی تب پتہ چلا. مزید آپ تصدیق کر کے جانچ سکتے ہیں. دیواشش کے حوالے اس نے کوئی مقامی لڑکی کی تھی. شکلا کے لہجے میں لرزاں اندیشے میرے لیے انوکھے نہیں تھے. جی سر، میرا خیال ہے پری یا کوئی ایسا ہی نام ہے. 17-18 سال کی نوجوان دوشیزہ ہے، بہت پیاری ہے. مادام بہت سختی سے پیش آتی ہے بیچاری کے ساتھ. اس کی آواز میں وحشت اور درندگی بھری تھی. اس فاحشہ کا وہ حشر کروں گا کہ شمشان گھاٹ میں بھی پناہ نہیں ملے گی. میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، کون فاحشہ سر؟ اور ایک دم غصہ کیوں کر گئے ہیں؟ تمہیں میرا خیر خواہ ہونے کا دعویٰ ہے اور اتنا بھی نہیں جانتے کہ وہ لڑکی میری کیا لگتی ہے؟ شکلا کے لہجے میں دکھ بھری تلخی چھپی تھی. میں صفائی دیتے ہوئے بولا، میں آپ کا خیر خواہ صرف اس لیے ہوں کہ آپ بھارت ماتا کے سیوک رہ چکے ہیں. انڈین آرمی کے جنرل کی میرے دل میں عزت و قدر نہیں ہوگی تو کس کے دل میں ہوگی؟ باقی مجھے آپ کے بارے میں زیادہ تفصیل معلوم نہیں. میں ذاتی طور پر کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں. یوں سمجھ لیں کہ چور اچکا اور چھوٹا موٹا ڈکیت ہوں. اسی وجہ سے تو مادام نے مجھے ساتھ رکھا ہے. ممبئی میں اس کے اور بھی کافی کارندے ہیں، ان تمام سے رابطہ میرے ذریعے ہی ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر انگریزی سے نابلد ہیں. باقی مادام کی اس کے دوست سے ہونے والی گفتگو کبھی کبھار کانوں میں پڑ جاتی ہے. اسی سے آپ کے بارے میں معلوم ہوا. اور سچ کہوں تو مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ جو کچھ آپ کو بتا چکا ہوں کیا آپ کے کسی کام کا ہے بھی صحیح یا نہیں. قیدی لڑکی کی کیا مدد کر سکتے ہو؟ صرف اتنا کہ مادام سے چھپ کر اسے کچھ کھلا دوں. شکلا چیخ پڑا تھا. کیا وہ اسے کھانے پینے کو کچھ نہیں دیتی؟ میں نے اس کے دل پر چھری چلائی. اسے 24 گھنٹے میں 2 روٹیاں اور 2 گلاس پانی سے زیادہ میسر نہیں. پتہ نہیں مادام اس سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے، حالانکہ وہ لڑکی اتنی معصوم ہے کہ بے اختیار پیار آ جائے. یقین کرو اگر ڈاکٹر دیواشش نے اسے گندا نہ کیا ہوتا تو میں اس سے شادی کرنے پر تیار ہو جاتا. بکواس بند کرو، وہ رندھیر شکلا کی نواسی ہے، تم جیسوں کو ملازم بھی نہیں رکھے گی. میں نے ہکلانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، کیا؟ سوری سر، میری گستاخی کو نظر انداز کر دینا، میں نا واقف تھا. شکلا نے نرم ہوتے ہوئے پیشکش کی، اس فاحشہ لورا براؤن کا پتہ بتا دو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا. میں نے حیرانی ظاہر کی. کون لورا براؤن سر؟ وہ غصے سے بولا، جس طوائف کا نام تم کرسٹینا بتا رہے ہو اس کا اصل نام لورا براؤن ہے. سر، میں طبی عمر تک زندہ رہنا چاہتا ہوں، اس لیے پہلے ہی معذرت کر چکا ہوں. یقین کریں میں مادام سے بہت ڈرتا ہوں. پرسوں 2 کارندوں نے اس کے حکم کے برخلاف من مانی کی کوشش کی. آدھے گھنٹے کے بعد ان کے سر اور دھڑ علیحدہ علیحدہ دریائے لحاظ میں تیر رہے تھے. سر آپ نہیں جانتے، بظاہر پرکشش و خوبصورت نظر آنے والی لڑکی کس آفت کا نام ہے. میں تو اسے موت کی دیوی سمجھتا ہوں. وہ طنزیہ انداز میں بولا، شاید تم نے مجھے ڈرانے کو کال کی ہے. نہیں سر، میں نے صرف یہ بتانے کو گھنٹی کی ہے کہ مادام کرسٹینا آپ کی دشمن ہے، تاکہ آپ اپنی حفاظت کا بندوبست کر سکیں. آپ سرحد پر تو لڑائی کر سکتے ہیں. جرائم پیشہ افراد سے واقف نہیں کہ یہ کیسے چھپ کر اور پیٹھ پر وار کرتے ہیں. بلا شبہ آپ بہادر ہوں گے اور انڈین آرمی کے کسی سپوت پر بزدلی کا گمان ہی حماقت ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ آپ اوچھی چال بازیوں سے ناواقف ہوں گے. اب کم از کم مجھے یہ تسلی ہو گئی کہ میں نے اپنے وطن کے محافظ کو پہلے سے چوکنا تو کر دیا. اس نے اشتیاق سے پوچھا، تم نے نام کیا بتایا تھا؟ میں نے کوئی نام نہیں بتایا سر، اور نہ تعارف کروانے کا متحمل ہو سکتا ہوں. آپ کو کال بھی چوری کے موبائل فون سے کر رہا ہوں، کیونکہ میرے نمبر کے ذریعے مجھے تلاش کرنا آپ کے لیے مشکل نہ ہوتا. لورا کے ہمراہ ایک پاکستانی جاسوس بھی تھا، اس کا کوئی عطا پتہ؟ میں نے تو ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا. آخری سوال، کیسے یقین کروں کہ تم سچ بول رہے ہو؟ سر آپ پہلے میری خبروں کی تصدیق کر لیں، میں دوبارہ کال کروں گا. جے ہند. کہتے ہوئے میں نے بغیر اجازت لیے رابطہ منقطع کیا اور موبائل فون کو پارک کی طرف اچھال دیا.
مزید وہاں ٹھہرنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے شکار کے سامنے دانہ پھینک دیا تھا۔ دیواشش کی موت اور ایسار وان کی خامی کی اطلاع ایسی خبریں تھیں کہ اسے مجھ پر کچھ نہ کچھ یقین آ جاتا۔ میں بھی پہلے مرحلے میں اس کا اعتماد جیتنا چاہتا تھا۔ تھوڑا سا پیدل چلتے ہی مجھے ٹیکسی مل گئی تھی۔ او یو فلیگ شپ ہوٹل کا بتا کر میں بیٹھ گیا۔ ہوٹل کے سامنے اتر کر میں نے کرایہ ادا کیا اور جب تک ٹیکسی دور نہ چلی گئی میں وہیں کھڑا رہا۔ ٹیکسی کے غائب ہوتے ہی میں ہند نگر کی طرف بڑھ گیا۔ آدھے پون گھنٹے کے پیدل سفر کے بعد میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ لورا میری منتظر تھی۔ تفصیل سنتے ہی منہ بنا کر بولی، شکلا کو اذیت میں مبتلا کر کے خوشی ہوئی، لیکن ذرا وضاحت کریں کب سے راجکماری پرما کو 24 گھنٹے میں 2 روٹیاں اور 2 گلاس پانی دیتی ہوں؟ میں ہنسا۔ میں نے کہا اسے 2 گلاس پانی اور 2 روٹیاں میسر ہیں، اور سچ میں بیچاری اتنا ہی کھا پاتی ہے۔ وہ بھناتے ہوئے بولی، اور انڈے، مکھن، ملک شیک، پنیر، شہد، ڈبل روٹی، جیم، پھل، ان سب کا کیا؟ یا ان سے پیٹ نہیں بھرتا محترمہ کا؟ میں اسے چڑھاتا ہوا بولا، وہ تو اسے میں کھلاتا ہوں کیونکہ میرے کمانڈر کی بیٹی ہے، البتہ تمہارے بس میں ہوتا تو 2 روٹیوں سے زیادہ کچھ نہ دیتی۔ وہ 2 روٹیوں کے قابل بھی نہیں، حقارت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے لورا خوابگاہ کی طرف بڑھی۔ میں نے آواز دی، او مادام، اب پہرے داری کی ذمہ داری تمہاری ہے، صبح تم نے آرام کیا تھا، اب میری باری ہے۔ پہرا دیتی ہے میری جوتی، اپنی لاڈلی کو بٹھا لو پہرے پر۔ بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے وہ اندر گھس گئی۔ میں مسکراتا ہوا دوسری منزل کے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں 2 صوفوں کو ملا کر میں نے بیڈ کی شکل دی ہوئی تھی۔ پرما کی خوابگاہ کے باہر سونا زیادہ مناسب تھا کہ برے وقت کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ آزاد پنچھی کو قید کر دیا جائے تو مانوس ہونے تک وہ نیچے نہیں بیٹھتا، پنجرے کی دیواروں سے سر ٹکراتا رہتا ہے، اور کبھی اتفاق سے کوئی رخنہ کھلا مل جائے تو پھر ہونے میں دیر نہیں کرتا۔ پرما کی بھی وہی حالت تھی، اسے بھاگنے کا خیال اس کے دل سے نہیں نکل سکتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس پر قابو پانے سے زیادہ فکر اسے پاکستان پہنچانے کی تھی۔ کسی شخص کی مرضی کے بغیر اسے دوسرے ملک لے جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ اب ڈاکٹر سجاتا ہمارے لیے مشکوک نہیں رہی تھی، اس لیے مجھے سونے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ صبح ناشتہ کرتے ہوئے ہم ٹی وی دیکھتے رہے۔ دیواشش کی پرما سے بدسلوکی کی جھوٹی خبر کی وجہ سے اس کا کٹا چٹھا تفصیل سے خبروں کی زینت بنا تھا۔ لورا کی لکھی ہوئی تحریر بھی میڈیا پر دکھائی گئی تھی۔ یقیناً اس تحریر نے کئی لڑکیوں کے دل سے بھاری بوجھ ہٹا دیا ہوگا۔ ایسی اچانک خوشخبری پا کر ہی اللہ پاک کی ذات بابرکات پر انسان کا یقین مستحکم ہو جاتا ہے کہ نظام عالم کو چلانے والا کوئی طاقتور با اختیار مشکل کشا موجود ہے۔ دیواشش کا قتل کسی ایسی ہی لڑکی کے کھاتے میں ڈالا جا رہا تھا جو اس کی ڈسی ہوئی تھی۔ اس کے محافظ، چوکیدار اور ملازمہ وغیرہ کے بیانات میں سوائے انگریز لڑکی کے ذکر کے باقی سب کچھ بتایا گیا تھا۔ اگلے 2 دن میں نے شکلا کو انتظار کی زحمت میں مبتلا رکھنے کے ساتھ سوچنے کا بھی موقع دیا۔ اس دوران میری اور لورا کی گاہے گاہے اس موضوع پر بات ہوتی رہی۔ تیسرے دن ارادہ تھا کہ شکلا سے بات چیت کو دوپہر کے وقت نکلوں گا، مگر اس دن ممبئی میں دہشت گردی کا بڑا حادثہ پیش آیا۔ ایک خودکش بمبار نے حساس عمارت کو دھماکے سے اڑا دیا تھا، جس میں 3-4 محافظ بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ پولیس جگہ جگہ پر چھاپے مارنے لگی۔ مشکوک افراد سے ممبئی کے حوالات بھر گئے تھے۔ ایسے حالات میں باہر نکلنا مناسب معلوم نہ ہوا اور 1-2 دن مزید انتظار کرنا پڑا۔ اس دوران 3-4 مرتبہ ڈاکٹر سجاتا سے گھنٹی پر بات ہوئی۔ وہ ہمیں ملنے آنا چاہتی تھی مگر میں نے منع کر دیا تھا۔ اس کی عقیدت اپنی جگہ اور ہماری احتیاط اپنی جگہ۔ میں عموماً نماز فجر پڑھ کر لیٹ جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ لورا ناشتے پر بلا لیتی۔ ہم اکٹھا ناشتہ کرتے اور پھر میں پرما کے لیے ناشتہ لے جاتا۔ پرما کی وجہ سے ہمیں بھی پرتکلف ناشتہ مل جاتا تھا، ورنہ ہم دونوں کھانے پینے کے معاملے میں درویش تھے۔ لورا کو بھی جو مل جاتا کھا لیتی، اور میرا تو تعلق ہی چھوٹے طبقے سے ہے جو صبح ناشتے میں رات کی باسی روٹی چائے کے ساتھ کھانے کے عادی ہوتے ہیں۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل جائے تو روزی، نہ ملا تو روزہ پر ساری زندگی کاربند رہے، تو امتیوں کو بھی کھانے پینے میں زیادہ نخرے سے کام نہیں لینا چاہیے۔ البتہ استطاعت ہونے پر کوئی ممانعت نہیں۔ اللہ پاک کی نعمتوں پر رسائی پانا خوش قسمتی کا اعلیٰ درجہ ہی کہلایا جا سکتا ہے۔ اس دن بھی میں نے ناشتہ کر کے پرما کی پسند کا ناشتہ ٹرے میں ڈالا اور اوپری منزل کا رخ کیا۔ میری موجودگی میں لورا اسے گھاس ڈالنے پر بھی آمادہ نہیں ہوتی تھی، جبکہ مجھے ایسا لگتا جیسے پرما میری قریبی عزیز یا خصوصی مہمان ہو۔ اس کی ہر خواہش میں خوش دلی سے پوری کرتا۔ وہ بھی بڑے مان اور یقین سے مجھے کام بتایا کرتی تھی۔ کافی کا موڈ ہے، چائے بنا دو گے؟
جوس تو لے آؤ، سوتے وقت ہلکا گرم دودھ لازمی پیتے ہیں، سلیپنگ سوٹ منگوا دو، نیچے خوابگاہ میں چند ناول پڑے تھے وہ لا دو، ہمیں ٹی وی دیکھنا ہے، فلاں برانڈ کا مکھن منگوایا کرو، ڈبل روٹی فلاں بیکری سے لاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ ان میں کوئی بھی کام ایسا نہیں تھا کہ جس کی تکمیل میں مجھے قباحت ہوتی۔ میں اسے اپنی نگرانی میں ٹی وی دکھانے کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیتا، پھر وہ خود اکتا کر چلی جاتی یا میں تھکن کا بہانہ کر کے جانے کو کہہ دیتا۔ اب ہمارے بیچ ایک خاموش معاہدہ ہو چکا تھا، وہ سلجھے ہوئے انداز میں گفتگو کرتی اور میں اسے حتی الوسع آرام مہیا کرنے کی کوشش کرتا۔ لورا اور اس کا سامنا نہ ہونے کے برابر تھا۔ ہندوؤں میں شراب نوشی عام ہے، شکلا کے ہاں تقریب میں نے اسے شراب پیتے ہوئے بھی دیکھا تھا، لیکن مجھ سے کبھی اس نے شراب کا تقاضا نہیں کیا تھا، شاید وہ عادی نہیں تھی۔ بہرحال اس کی شراب نوشی مستحسن فعل نہیں تھی کہ مجھے اس کے شراب نہ منگوانے کی کرید ہوتی۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر میں نے دستک دی، کیونکہ نامحرم لڑکی کی خوابگاہ میں منہ اٹھائے گھس جانا نہایت غلط تھا۔ دستک دے کر میں نے لمحہ بھر انتظار کیا اور پھر دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر گھس گیا۔ خوابگاہ خالی نظر آئی۔ میری نظر غسل خانے کے دروازے کی طرف اٹھ گئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ناشتے کی ٹرے شیشے کی میز پر رکھی۔ اسی وقت ہلکی سی کلک ہوئی اور وہ ریشمی بالوں پر تولیہ رگڑتے ہوئے غسل خانے سے برآمد ہوئی۔ کالے رنگ کے سپورٹس پاجامے کے اوپر اس نے نصف بازو کی بنیان پہنی تھی۔ مجھ پر سرسری نظر ڈال کر وہ اپنے کام میں لگی رہی۔ میں نے باہر نکلنے کو پر تولے بات سنیں، میں نے رک کر سوالیہ نظروں سے اسے گھورا۔ تولیہ بیڈ پر پھینک کر اس نے گرم جرسی اٹھائی۔ دوپہر کو رمشا بیکری سے پیزا منگوا دینا، اور میں اوپر نیچے سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ دوپہر کو جب اسے پیزا دینے گیا، وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے انگریزی ناول کے مطالعے میں غرق تھی۔ پیزے کا ڈبہ دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ پیزا رکھ کر میں مڑ گیا، کیونکہ حتی الوسع کوشش یہی ہوتی تھی کہ اس کے ہمراہ نہ بیٹھوں۔ اس نے عقب سے آواز دی، کہاں چل دیے؟ پورا پیزا ہم سے تھوڑی کھایا جائے گا، آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، بعد میں کھا لوں گا۔ اس نے منہ بنایا، ملازم تو ہو نہیں کہ بچا کچا کھاؤ گے۔ میں نے مڑ کر نشست سنبھالی اور اسے متون کرتا ہوا بولا، کسی ایسے شخص کی ہمراہی میں بیٹھ کر کھانا پینا مناسب نہیں لگتا جس کے دل میں میرے بارے میں نفرت بھری ہو۔ وہ متبسم ہوئی۔ اب پہلے جتنی نفرت باقی نہیں رہی، کیونکہ آپ ہمارا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ اچھی بات ہے۔ میں نے ڈبے کا ڈھکن اٹھا کر اس کی طرف دھکیلا۔ پیزا 8 ٹکڑوں میں کٹا ہوا تھا۔ ایک ٹکڑا اٹھا کر اس نے دانتوں سے ہلکا سا کاٹا اور نزاکت سے چباتے ہوئے کہنے لگی، ایک بات پوچھیں؟ ہاتھ پیزے کی طرف بڑھاتے ہوئے میں نے سوالیہ ہنکارا بھرا، وہ دھیرے سے بولی، سچ بتاؤ، اتنا خیال کیوں رکھتے ہو؟ کیپٹن لورا نے تو ہر وقت مرچیں چبائی ہوتی ہیں، ہٹلر کی پوتی نہ ہو تو۔ میں نے برجستہ پوچھا، خیال رکھنے پر اعتراض ہے، شکایت ہے یا تجسس؟ وہ فلسفیانہ لہجے میں بولی، کوئی عزت دے تو اس پر اعتراض یا شکایت تو نہیں جچتی، خاص کر جب بندہ قیدی ہو۔ البتہ جس کی قید میں ہو اس کے التفات کی کھوج عین فطرت ہے، اور اس پر حیرانی کا اظہار بھی انوکھا نہیں ہے۔ میں نے جواب گول مول کیا، فی الحال تو کوئی جواب دینے کی حالت میں نہیں ہوں، بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ممبئی میں اپنے سچے خیر خواہوں کی گنتی میں ایک عدد کا اضافہ کر لیں۔ سچ بتاؤ، کہیں ہم سے پریم وریم تو نہیں ہو گیا؟ پیزے کا دوسرا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے اس نے عام انداز میں پوچھا، یوں جیسے میری خیریت دریافت کر رہی ہو۔ گو وہ مشرقی لڑکی تھی، مگر جس نہج پر اس کی تربیت ہوئی تھی ایسی بے باکی، انوکھی یا حیران کن نہیں تھی۔ انڈیا میں اونچے طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں مغرب کی تقلید میں فخر محسوس کرتی ہیں، اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ تہذیب کی پرچارک اور دل دادا ہیں۔ پرما کے لہجے میں مجھے شرارت یا طنز وغیرہ نظر نہیں آیا تھا، البتہ میرے سر پر بم ضرور پھوٹا تھا۔ مگر اپنے برتاؤ پر غور کیا تو لگا پرما سوال میں حق بجانب تھی۔ لورا اسے جوتے کی نوک پر نہیں رکھتی، اس کی توہین، بے عزتی اور ڈانٹنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی، جبکہ میں آپ سے مخاطب کرتا، اس کی ضروریات کا خیال ایسے کرتا جیسے شہزادیوں کا خصوصی ملازم ہر وقت ان کی خدمت پر کمر بستہ رہتا ہے، کھانے پینے پہننے کو جو مانگتی حاضر کر دیتا، اور بظاہر اس کے ساتھ کوئی رشتہ بھی نہیں تھا۔ ایک جوان لڑکی کسی مرد کے ایسے التفات کو چاہت کے علاوہ کوئی نام دے ہی نہیں سکتی تھی، اور بلا شبہ مرد کی زندگی میں ایک سے زیادہ عورتوں کی گنجائش رہتی ہے۔ اللہ پاک نے اس کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ ایک عورت پر قناعت کرنے کے بجائے مزید کا متلاشی رہتا ہے۔ لیکن میرے ساتھ ایک اور مسئلہ تھا، جس کا نام پلوشہ خان وزیر ہے۔ وہ میرے دل میں اس قدر گہرائی میں اتری ہوئی ہے کہ اس کے علاوہ کسی لڑکی سے محبت کرنا ممکن نہیں تھا۔ رومانہ جیسی لڑکی کو بھی تبھی میری زندگی میں دخول کا موقع ملا جب میرے تئیں پلوشیں باقی نہیں رہی تھی۔
اور اب جب کہ وہ پوری آب و تاب سے میری زندگی میں اجالے بکھیر رہی تھی تو پرما کیا، اس سے کئی گنا خوبصورت لڑکی بھی مجھے متاثر نہیں کر سکتی تھی۔ البتہ صنف نازک سے ہمدردی غلط یا بری نہیں ہے اگر نفسیانی جذبے سے پاک ہو تو۔ اور پرما کی اہمیت کے پس پردہ تو انصاری صاحب کا وجود تھا، وطن کی خاطر اپنی زندگی کا بہترین حصہ دشمن ملک میں گزارنے والا مجاہد اگر آفیسر کے بجائے کوئی عام جوان بھی ہوتا تو میرے لیے اتنا ہی مکرم و معزز ہوتا۔ شاید عام لوگوں کو گھر والوں سے بچھڑنے اور پردیس میں زندگی گزارنے کا تجربہ نہ ہو، انہیں یہ باور کرانا مشکل ہو کہ اپنے بچوں کی کلکاریاں سننے کو انسان کتنا بے چین رہتا ہے، والدین کی محبت اور ان کے چہروں کی زیارت کی کتنی حاجت ہوتی ہے، ان کی شفقت بھری ڈانٹ کھانے کو بندہ کیسے ترستا ہے، بیوی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا جس میں خلوص، چاہت، الفت اور مٹھاس لبالب بھری ہوتی ہے، کتنا شیریں، لذیذ اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ گاؤں کی گرد آلود آب و ہوا کے مقابلے میں کشمیری اور شمالی علاقہ جات کے پرفضا مقام بھی ہیچ نظر آتے ہیں، اور جب انسان با رضا اور رغبت ان سے جدائی پر آمادہ ہو جائے تو ایسے شخص کی ہمت، حوصلے اور مجاہدے کو داد نہ دینا تو زیادتی ہوگی۔ عارضی طور پر گھر والوں اور علاقے سے جدائی مجھے اتنی گراں گزرتی تھی تو جس سے واپسی کی امید ہی چھین لی جائے اس پر کیا گزرے گی؟ تنخواہ کی مد میں ملنے والے کاغذ کے چند نوٹ اس کا نعم البدل کبھی نہیں ہو سکتے۔ لاریب اپنے وطن سے محبت اور اس کی خاطر قربانی دینا ہر شہری کا فرض ہے، جسے ادا کرنے والے گنے چنے ہی ہیں۔ کروڑوں کی آبادی میں چند لاکھ کا ہنسا اتنی قلیل تعداد کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے مناسب سمجھنا بھی صاحب عقل کے لیے چنداں دشوار نہیں۔ ان چند لاکھ میں چند سو ہی ایسے ہیں جنہیں پاکستانی ہونے کی زیادہ قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، لیکن ملک کو نوچنے، کھسوٹنے اور اپنی تجوریوں کو لبالب بھرنے والوں کو یہ محافظ بہت برے لگتے ہیں۔ قانون فطرت ہے کہ چوروں اور لٹیروں کو چوکیدار ایک آنکھ نہیں بھاتے، اور جو پاکستان کی سلامتی میں نقب لگانے کے خواہاں ہیں انہیں پاک آرمی سے بغض و عداوت ہے کہ پاکستان کی سلامتی کی ضامن اللہ پاک کی ذات بابرکات کے بعد پاکستان آرمی ہی ہے۔ خیر، بحث کوئی اور رخ اختیار کر گئی ہے اور ایسی کوتاہی مجھ سے اکثر سرزد ہو جاتی ہے۔ امید ہے سامعین درگزر کریں گے۔ پرما کے استفسار پر حیران ہونے کے بعد مجھے ہنسی آئی تھی۔ کہا لگاتے ہوئے کہا، میری دوست کیپٹن لورا براؤن اتنی بد صورت تو نہیں کہ مجھے محبوبہ ڈھونڈنے کو دائیں بائیں متوجہ ہونا پڑے؟ پہلے ہمارا بھی یہی خیال تھا، اور آپ کے لورا براؤن کی مدد کرنے کے پس پردہ ہمیں یہی وجہ کار فرما نظر آئی تھی، لیکن اپنی ذات پر آپ کے مسلسل التفات نے اس سوال پر مجبور کیا تاکہ کوئی ایسی ویسی بات ہو تو آپ کو سمجھا سکیں۔ کیا سمجھاؤ گی؟ میرے لہجے میں خوشگوار اشتیاق بھرا تھا۔ وہ صاف گوئی سے بولی، ہم میں جو طبقاتی فرق ہے اگر اسے نظر انداز بھی کر دیا جائے تو بھارت ماتا کا دشمن ایک پاکی جاسوس ہمارے کسی نازک جذبے کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک ایسا سوچنے والے کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کی شکل اس قابل ہی نہیں کہ ہمارے دل میں کوئی جگہ پا سکو۔ چہرے پر اداسی لاتے ہوئے میں نے ہنکارا بھرا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس نے مدبرانہ انداز میں کندھے اچکائے۔ ہمارا کام تھا سمجھانا۔ میں بظاہر دکھی لہجے میں بولا، سچ تو یہ ہے کہ کیپٹن لورا بھی گھاس ڈالنے پر تیار نہیں، حالانکہ اس کی خاطر میں نے اپنا مشن ادھورا چھوڑ دیا اور اس کے آگے پیچھے پھرنے لگا۔ جب مایوس ہو کر جانے کا سوچا تو وہ آپ کو اغوا کر کے لے آئی اور مجھے یہاں رہنے کو نئی امید مل گئی۔ تو آپ تو اس سے بھی سنگ دل نکلی، کیونکہ اس نے کبھی واشگاف انداز میں انکار نہیں کیا تھا۔ اس نے سرت سے صفائی پیش کی، ہمیں دوش نہ دینا، ہماری حیثیت ایک بے بس قیدی کی سی ہے، اور ہم نے آپ کو غلط فہمی میں بھی نہیں رکھا۔ جو ہی محسوس ہوا آپ کی نوازشات کسی مقصد کے تحت ہو سکتی ہیں، فوراً اپنے جذبات کا اظہار کر دیا۔ میں نے اداسی سے لبریز گہری آہ بھری، درست کہا، آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ جب بنانے والے نے صورت ہی ایسی بنائی ہے کہ کسی عورت کے دل میں جگہ نہ پا سکوں تو اس میں کسی دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانا کہاں کا انصاف ہے؟ اس نے ترہم آمیز نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا، سفید پوش طبقے میں کافی خوبصورت اور آزاد خیال لڑکیاں مل جاتی ہیں جن کا مطمع نظر کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اگر فکرہ ادھورا چھوڑتے ہوئے وہ مجھے سوالیہ نظروں سے گھورنے لگی، گویا بات مکمل کرنے کو اجازت چاہ رہی ہو۔ کیا اگر؟ بےتابی ظاہر کرتے ہوئے میں نے اسے مایوس نہیں کیا تھا۔ ہمیں گرینڈ پا کے پاس لے جاؤ، آپ کا دامن مال و دولت سے بھر دیں گے۔ وہ پیسے بینک میں رکھوا لینا، بقیہ زندگی ان کے منافع پر گزر جائے گی۔ اچھا کھانے پینے لگو گے تو لڑکیاں بھی مل جائیں گی۔ میں نے اپنے مسئلے کی گھمبیرتا واضح کی۔
لڑکیاں تو اب بھی ملتی ہیں، بات تو دل پسند لڑکی کے حصول کی ہے نا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہمارا خیال دل سے نکال دو۔ میں نے مایوسی ظاہر کی۔ لورا نے بھی سبز جھنڈی دکھا دی ہے۔ آپ کو بھی یہ تھوبڑا ناپسند ہے تو یہاں سے چلے جانا ہی بہتر رہے گا۔ میں نے دکھ بھرا ٹھنڈا سانس بھرا۔ یقیناً میرے جانے کا تو آپ کو کوئی دکھ نہیں ہوگا، البتہ میرے بعد کیپٹن لورا کے ساتھ تھوڑا سنبھل کر رہنا۔ وہ آپ کے نانا سے سخت نفرت کرتی ہے، کہیں کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر دے۔ گو آپ کے نانا کا کردار میرے لیے بھی بہت گھناؤنا اور غلیظ ہے، مگر آپ کو معصوم اور بے گناہ سمجھتا ہوں۔ مجھے اجازت دو اور اپنا خیال رکھنا پرما جی۔ کیا مطلب؟ آپ چلے جائیں گے؟ لورا کا سامنا کرنے کے خیال ہی سے اسے جھرجھری آ گئی تھی۔ میں بے چارگی سے بولا، تو کیا کروں؟ کس امید پر بدیسی مادام کی جھڑکیاں سنوں؟ پاکستان آرمی تک بھی میری ان حرکتوں کی خبر پہنچ گئی ہوگی کہ اپنی ذمہ داری چھوڑ کر کسی انگریز لڑکی کا غلام بنا پھرتا ہوں۔ شاید اب تک میرا کورٹ مارشل بھی ہو چکا ہو۔ وہ لجاجت سے بولی، اگر جانا ہے تو ہمیں آزاد کر کے جاؤ۔ میں نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کی۔ شاید آپ مجھے کیپٹن لورا کے ہاتھوں مروانا چاہتی ہیں۔ ایک لڑکی آپ کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ اس دن 3 غنڈوں کو آپ نے جو چند لمحوں میں دھول چٹا دی تھی، یہ تو پھر ایک نازک لڑکی ہے۔ مجھے بزدل اور پاک آرمی کو ناکارہ کہنے والی کی اپنی غرض آئی تو پچھلی باتیں بھول گئی۔ میں نے کہا، نازک لڑکی کہاں؟ تربیت یافتہ کمانڈو ہے۔ وہ بولی، آپ نے ہماری حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ جب تک لورا اور گرینڈ پا کی صلح نہیں ہو جاتی ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، نہیں جاتا، مگر سوال تو ہنوز باقی ہے۔ اس نے اضطرابی انداز میں ہاتھ مروڑے۔ یقیناً اپنی حماقت پر پچھتا رہی تھی۔ اس کے تئیں اگر وہ یہ موضوع نہ چھیڑتی تو میں چپ چاپ بغیر کسی تقاضے اور وعدے وعید کے اس کی سیوا کرتا رہتا، جبکہ اب میں امید بھری خبر کا سننے کا خواہاں تھا، اور بالفرض وہ جھوٹا وعدہ کر لیتی تب بھی اسے چھیڑنے اور اظہار محبت کا بہانہ ہاتھ آ جاتا، جو خواہ کا درد سر مول لینے والی بات تھی۔ لمحہ بھر سوچ کر وہ خود کلامی کے انداز میں بولی، نہیں، آپ کہیں نہیں جانے والے اور نہ ہم کوئی امید دلا سکتے ہیں۔ ہمارے درمیان طبقاتی فرق موجود ہے۔ آپ ہماری ضروریات ہی کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ کیوں نہیں کر سکوں گا؟ اب پونڈوں میں تنخواہ لے رہا ہوں، بلکہ ہفتے بھر سے ضروریات پوری کر بھی رہا ہوں۔ آنکھوں میں نمی بھرتے ہوئے وہ لجاجت سے بولی، پلیز۔ میں نے بلند و بانگ کہا لگایا، پاگل۔ وہ متعجب ہوئی۔ پاگل کیوں بولا اور ہنس کیوں رہے ہو؟ اور کیا کہوں؟ اتنا احمق لگتا ہوں کہ جنرل رندھیر شکلا کی نواسی سے شادی کے خواب دیکھنے لگوں؟ میں عام سا سپاہی ہوں محترمہ، اتنے اونچے خواب دیکھنے کی جرت بھلا کہاں کر سکتا ہوں؟ بے فکر رہو، آپ کا خیال کسی لالچ کی وجہ سے نہیں رکھتا، اور اتنا اندازہ تو اب تک ہو جانا چاہیے تھا۔ کہ کیا سچ میں؟ اس کے ہونٹوں پر محجوبانہ تبسم ابھرا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ مطلب واقعی آپ ہم سے محبت نہیں کرتے؟ اور پھر خود کلامی کرتے ہوئے تصدیق چاہی۔ بالکل ایسا ہی ہوگا، آخر کیپٹن لورا براؤن اتنی خوبصورت لڑکی ہے، ہم تو بس واجبی شکل و صورت کے ہیں، ہے نا؟ پیزے کا ڈبہ اٹھاتے ہوئے میں کھڑا ہوا۔ خیر، خواہ جھوٹ بولنے پر مجبور مت کرو کہ لورا آپ سے خوبصورت ہے، البتہ جسے میں چاہتا ہوں بلا شبہ وہ آپ سے بہت زیادہ پیاری ہے۔ اس نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا، کون ہے وہ؟ انشاءاللہ کبھی ضرور ملواؤں گا، اور تب آپ تسلیم کریں گی کہ میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے پلوشا کا موہنا چہرہ نمودار ہوا، سماعتوں میں پشتوں کی خوبصورت دھن گونجی، اور اس کا پرکشش بدن تیز ہوا کی زد میں آئی لچکیلی شاخ کی طرح لہرانے لگا۔ رات کے کھانے کے بعد میں ایک بار پھر اپنے ٹھکانے سے نکل آیا تھا۔ ممبئی کی تیز زندگی میں خودکش دھماکے سے جو عارضی تموج پیدا ہوا تھا، اسے ختم ہونے میں بمشکل 2-3 دن لگے تھے۔ اب بس ٹی وی پر تبصروں کی صورت وہ خبر سنائی دے جاتی، ورنہ کئی نئے حادثوں نے اسے پرانا کر دیا تھا۔ ٹیکسی پر بیٹھ کر میں اپنے ٹھکانے سے مناسب فاصلے پر اتر گیا۔ آج میں اس دن والی جگہ سے مخالف سمت میں آیا تھا۔ درمیانے درجے کے ایک ہوٹل میں کونے کی میز پر بیٹھ کر میں نے چائے منگوائی اور شکلا کو کال ملا دی، جو دوسری گھنٹی پر وصول ہو گئی تھی۔ نمستے سر، کیسے ہیں آپ؟ جوان، تمہیں ملنا چاہتا ہوں، اس نے چھوٹتے ہی تقاضا کیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اس ملاقات کا متحمل ہو سکتا ہوں؟ اس نے یقین دہانی کی کوشش کی۔ تمہیں ہر طرح کی حفاظت مہیا کی جائے گی، 50 لاکھ روپے انعام دوں گا، باقی تمہاری مادام اور اس کی تنظیم کی ذمہ داری بھی میں سنبھالتا ہوں۔ اور یاد رہے، میں اکیلا نہیں، راہ کی پوری قوت و طاقت میرے ساتھ ہے۔ سر، ایسا ہی ہے، لیکن میں اپنے اندیشوں کو کیسے جھٹلاؤں؟ فائدہ نقصان روپے پیسے کا ہو تو خطرہ مول لینا مشکل نہیں ہوتا، لیکن جب جان پر بنی ہو تو کسی تسلی اور دلاسے پر یقین کرنے کو دل نہیں کرتا۔
اس نے بڑک ماری، بالغ، تم کسی ایرے غیرے سے نہیں، انڈین آرمی کے جنرل سے بات کر رہے ہو۔ بھارت ماتا کے سپوت کی عزت و وقار سر آنکھوں پر، پرنتو شمع چاہتا ہوں مہاراج، یہ میدان جنگ نہیں کہ آپ دشمن کو پاؤں تلے رون دیں گے۔ یہ تو چالاکی، عیاری، دھوکے بازی کی جنگ ہے، اور اس میدان میں ہمارے فوجی آفیسر سادہ لو اور بھولے بھالے ہوتے ہیں۔ جرائم پیشہ افراد کے پیش نظر کوئی ضابطہ یا اصول نہیں ہوتا، اور آپ ٹھہرے اصول پرست، خوددار اور سیدھی سچی بات کرنے والے۔ میں اسے بانس پر چڑھاتے ہوئے انکار پر ڈٹا رہا۔ تم ایک سمجھدار اور بہادر جوان ہو، اور بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ میں جرائم پیشہ افراد کی چال بازیوں سے واقف نہیں ہوں گا، لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ میری پشت پر راج جیسی تنظیم ہے، جن کا کام ہی دشمن ملک کے عیار جاسوسوں اور دھرتی ماں سے غداری کرنے والے مکاروں کو پکڑ کر انجام تک پہنچانا ہے۔ سر، میں اب آپ کی نواسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیتا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ اسے جلد از جلد بھاگنے کا موقع مل جائے، یوں کہ میری ذات بھی شک کی زد میں نہ آئے، لیکن آپ سے نہیں مل سکتا۔ بھگوان میری رکشا کرے، بہت بری جگہ پر پھنس گیا ہوں۔ وہ پرملامت لہجے میں بولا، یار سمجھنے کی کوشش کرو، تمہیں ایک عورت ہمارے مقابلے میں ناقابل شکست لگ رہی ہے، اب اس سے زیادہ ہماری کیا توہین کرو گے؟ میں روکھے لہجے میں بولا، سر وہ ایک عورت نہیں ہے، اس کی پشت پناہی بھی کوئی بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم کرتی ہے، اور اس نے واضح بتایا ہوا ہے کہ اگر کسی نے اس کی مخبری کی تو وہ تفتیش کے چکر میں نہیں پڑے گی اور تمام مقامی افراد کو ختم کر دے گی۔ تم اس کی لا علمی میں مجھے کال بھی تو کر لیتے ہو، اسی طرح چوری چھپے ملنے بھی آ جاؤ۔ بے شک اپنی مادام کا پتہ نہ بتانا، میں بس رائفلوں کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ شاید تمہیں معلوم نہ ہو، اس دن ایک خودکش بمبار کی وجہ سے ہمارا وہ گودام ہی دھماکے سے اڑ گیا ہے جس میں نئی رائفلیں ذخیرہ تھیں۔ مجھے رائفلیں جانچنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ اب مزید رائفلیں منگوانے سے پہلے میں آپ سے پوری تفصیل سننے کا خواہاں ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ کوئی ایسا سودا کر بیٹھوں جس میں پھنسنے کا امکان ہو۔ پہلے تو بھگوان کی کرپا سے بچت ہو گئی، بار بار ایسے اتفاق نہیں ہوتے۔ دل چاہا زوردار کہا لگاؤں۔ اس مطلب پرست خود غرض نے جب اپنی گردن پھنستی دیکھی تو وہ گودام ہی دھماکے سے اڑا دیا جس میں SR-1 رائفلیں ذخیرہ تھیں۔ یقیناً اس نے ایک دو رائفلوں کی جانچ کروا کر میری خبر کی تصدیق کی ہوگی۔ یوں بھی کسی رائفل سے 50-60 گولیاں چلانے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے، اور جانچنے کے بعد اس کے پاس رائفلوں سے جان چھڑانے کے علاوہ چارہ نہیں رہا ہوگا۔ لازماً وہ نئی رائفلوں کو ذخیرہ کر کے تو نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ نئے اسلحے کی آمد 1-2 دن کے اندر ٹیکنیکل ٹیم اس کی جانچ پڑتال کو تشکیل دی جاتی ہے، جس میں فائرر، پرزوں کی جانکاری رکھنے والے، ایمونیشن جانچنے والے اور اسلحہ سازی کے ماہر موجود ہوتے ہیں۔ اور ٹیم جیسے ہی ہتھیار کو پاس کرتی ہے، ہتھیار مختلف فارمیشنوں کے اسلحے سے متعلق شاخوں کو تقسیم کر دیے جاتے ہیں، جو وہ ہتھیار فارمیشن کے تحت آنے والی یونٹوں کو بانٹ دیتی ہے۔ ایسی ہی ٹیکنیکل ٹیم اسلحہ منگوانے سے پہلے بھی مقرر کی جاتی ہے، لیکن شکلا نے پرما کی خاطر کچھ زیادہ ہی تیزی دکھائی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا SR-1 خریدنے کی تیاری پہلے سے مکمل ہو، کیونکہ جب ہم قید میں تھے تب بھی SR-1 کا سودا تو ہو چکا تھا، البتہ معاہدے پر عمل درآمد سے پہلے ہمیں بھاگنے کا موقع مل گیا تھا۔ تب شکلا نہایت سستے داموں رائفل خرید رہا تھا، اور اب لورا نے اچھی خاصی قیمت وصول کی تھی۔ اس کے گھناؤنے فعل پر مجھے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ بھارت کی سیاست پاکستانی سیاست سے بھی کئی گنا زیادہ گھٹیا ہے۔ یوں بھی ہندو سیاست کی بنیاد پر کوٹلیا عرف چانکیا کے بتائے ہوئے مکر و فریب کے طریقوں پر رکھی ہے۔ مورخین اس کی پیدائش 4 صدی قبل از مسیح کا نصف اول بتاتے ہیں۔ یہ پاکستان کے عظیم شہر ٹیکسلا میں پیدا ہوا تھا، جو مختلف تہذیبوں اور بادشاہتوں کا مسکن رہا۔ کوٹلیا ذات کا براہمن تھا، لیکن بہت زیادہ بد صورت تھا، اور اپنی بد صورتی پر اس نے علم و دانش کا پردہ ڈالے رکھا۔ اس نے 150 ابواب پر مشتمل ارتھ شاستر نامی کتاب اس وقت کے راجا کی رہنمائی کو لکھی۔ کوٹلیا عرف چانکیا کے لفظی معنی مکار ہیں۔ معتدل مزاج ہندو ادب تسلیم کرتے ہیں کہ کوٹلیا کی کتاب ایسی سیاست کی تعلیم دیتی ہے جو بے رحمی اور ظلم کی علمبردار ہے، اور جس میں حکومت کے وزراء کو دھوکہ دہی کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایسی کتاب جس میں محبت کے رشتے خون ریزی میں بدل جاتے ہیں۔ میں نے چانکیا کو دیکھا، نہ اس کی کتاب ارتھ شاستر تک رسائی ہے، البتہ میری سماعتیں چانکیا کے ایسے ہی چیلے کی آواز سن رہی تھی جس نے ذاتی فائدے کے لیے وطن کی بھی پرواہ کی اور نہ ہی بیچارے پہرے داروں کی جان کی۔ یقیناً ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ اپنے مفاد کی خاطر نہ جانے کتنی بار پاکستان نامعلوم دہشت گرد اور بے گناہ مجاہد مورود الزام ٹھہرائے جا چکے تھے۔
بھارتی سیاستدانوں اور آرمی کے لیے کسی بھی دہشت گردی کی وجہ پاک آرمی اور ISI کو ٹھہرانا آسان سا حل ہے، اور آفرین ہے بھارتی عوام پر جو اسے ایسے ہی حقیقت مانتے ہیں جیسے 1 کروڑ دیوتاؤں کو سچا مانتے ہیں۔ اس موضوع پر کافی دلائل اور شہادتیں دی جا سکتی ہیں، مگر میرے پیش نظر بھارتی سیاست یا ہندو کی پاکستان دشمنی نہیں، ایک تفریحی ناول میں ثقیل اور پرمغز ابحاث کی گنجائش نہیں نکل سکتی۔ بس عادت سے مجبور ہو کر چند باتیں کہہ جاتا ہوں۔ میں نے گویا بادل نخواستہ حامی بھرنے کا اندیا دیا۔ اچھا سر، میں آپ سے اکیلے میں کیسے مل سکتا ہوں جہاں بس میں اور آپ ہوں، کوئی تیسرا موجود نہ ہو؟ یہ ہوئی نا جوانوں والی بات۔ اس نے مکھن لگانے میں فراخ دلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ یقیناً تم کسی بھی طرح سرحد پر پہرا دینے والے سپوت سے کم نہیں ہو۔ سیدھا میری کوٹھی میں چلے آؤ اور بے فکر رہو، ہم دونوں ہی ہوں گے، کوئی تیسرا وہاں نہیں ہوگا، ناممکن۔ میں نے انکار کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔ ہم کہیں باہر ملیں گے، میں اچھی طرح اطمینان کرنے کے بعد ہی آپ کے قریب آؤں گا۔ شکلا مجھے سمجھانے لگا، جو لوگ تمہیں میری کوٹھی میں دیکھ لیں گے ان کے لیے کسی اور جگہ ہماری ملاقات کا پتہ لگانا کون سا مشکل ہوگا؟ میں فوراً بدکتے ہوئے بولا، یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں سر، کہ ہمارا ملاقات کرنا ٹھیک نہیں، اس لیے رہنے دیں۔ اس نے فوراً پینترا بدلا، اوفو، میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، بہرحال کہو کس جگہ ملنا چاہتے ہو، میں پہنچ جاؤں گا۔ اس سے بات کرتے ہوئے اتنی دیر ہو گئی تھی کہ اب مزید بیٹھنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ چائے کی خالی پیالی کے نیچے 50 روپے کا نوٹ رکھ کر میں بیرونی دروازے کی طرف چل پڑا۔ ہوٹل سے باہر نکلتے ہی میں نے محتاط انداز میں دائیں بائیں کا جائزہ لیا اور پھر سڑک کے کنارے چلنے لگا۔ اس دوران شکلا سے بات چیت جاری رکھی۔ سر، جگہ کے بارے میں تو میں نے کچھ سوچا ہی نہیں، اس نے دوبارہ مشورہ دیا۔ بالک، میری مانو تو میری کوٹھی سے بہترین جگہ کوئی نہیں۔ میں جھجکتے ہوئے پوچھنے لگا، سر آپ ساحل سمندر پر آ سکتے ہیں؟ اس نے جھلاتے ہوئے کہا، اس سے کیا ہوگا؟ میرا جی چاہتا ہے کسی بھیڑ والی جگہ پر ملاقات ہو، یوں مجھے اطمینان رہے گا۔ اس نے کسی نئی سوچ کے زیر اثر اشتیاق سے پوچھا، کیا تمہاری میڈم نے میرے ساتھ اپنی دشمنی کا تمہیں بتایا ہوا ہے؟ سر آپ کو بتایا تو تھا، مجھے اتفاق ہی سے اس کی گفتگو سننے کا موقع ملا اور تبھی آپ کے نام تک رسائی ہوئی، اور مزید کھوج کے بعد چھپ کر آپ سے گفتگو کرنے پر تیار ہو گیا۔ اگر آپ فوجی نہ ہوتے تو کبھی بات نہ کرتا۔ بس بھارت ماتا کے ایسے سپوت جس نے ساری جوانی دیش کی خدمت کرتے ہوئے بتائی ہو، اسے ہوشیار کیے بنا نہیں رہا گیا۔ میرا نمبر کس سے ملا؟ اس نے ایک دم سوال کیا۔ شاید مجھے گڑبڑانا چاہتا تھا۔ مادام نے آپ سے گفتگو کو کئی موبائل فون پاس رکھے ہوئے ہیں اور تمام میں آپ کا نمبر درج ہے۔ میں نے بے جھجکے جواب دے کر اسے مایوس کیا تھا۔ اچھا، پرسوں میرے پوتے کی سالگرہ ہے، جسے منانے کا اہتمام بڑے پیمانے پر نہیں کیا جاتا۔ اگر چاہو تو خصوصی تقریب کا انتظام کر سکتا ہوں۔ تمہاری بھیڑ میں ملنے کی تمنا بھی پوری ہو جائے گی، اور کوئی دیکھ لے تو میرے کسی محافظ کو اپنا دوست بتا کر کہہ دینا اس سے ملنے گیا تھا۔ اس کے مشورے نے میرے خون کی گردش تیز کر دی تھی۔ دل چاہا فوراً سے پہلے حامی بھر لوں، لیکن پھر بے صبری دکھانا مناسب معلوم نہ ہوا، اور سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، سر میں… یہ کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ یار اپنا نام ہی بتا دو تاکہ مخاطب کرنے میں آسانی رہے۔ میں جھجکتے ہوئے بولا، بلرام، بلرام ہے میرا نام۔ اس نے جذباتی دھونس جمانا چاہی۔ بلرام، تم اپنی مایا ناز آرمی کے جنرل کی یقین دہانی پر اعتماد نہیں کر رہے؟ کیا اپنی فوج کی اتنی ہی عزت ہے تمہارے دل میں؟ میں لہجے میں عقیدت سموتے ہوئے بولا، سر کیسی بات کر رہے ہیں؟ جان پر کھیل کر آپ کو اتنی اہم خبریں اسی لیے بتائی ہیں کہ آپ فوجی ہیں۔ دوسرا کوئی کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہوتا، میں ایسا سوچنے کی زحمت ہی گوارا نہ کرتا۔ اس نے لہجے میں مایوسی پیدا کی۔ تمہارے قول و فعل کا تضاد میرے یقین کی راہ میں حائل ہو رہا ہے۔ اس کی کوشش مجھے ہر حال میں ملاقات پر تیار کرنے کی تھی۔ ایک بار میں اس کے ہاتھ آ جاتا، پھر مجھ سے سب کچھ اگلوانا مشکل نہیں تھا۔ اس کی نواسی بھی مل جاتی اور لورا بھی ہاتھ آ جاتی، اور لورا کی گرفتاری سے وہ اپنی رقم بھی واپس لے سکتا تھا۔ گو نقصان بھارت سرکار کا ہوا تھا، لیکن یوں کسی اور کا اتنی دولت اس سے نکلوا لینا بھی اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میری شروع سے یہی کوشش رہی تھی کہ اس کے سامنے اپنی شخصیت کا ایسا نقشہ کھینچوں گویا اپنے دیش اور فوج کی محبت میرے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور میں اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ وہ میرے بچھائے ہوئے جال میں قدم دھر چکا تھا، بس فوراً ہاں کر کے اسے شبے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ اور اب اس کا اصرار اور جذباتی دھونس جمانا کافی بڑھ گیا تھا، تو مجھے توہن و کراہن حامی بھرنے کا موقع مل گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، لیکن میں دوران تقریب ہی آپ کو ملوں گا۔
تقریب کے خاتمے سے پہلے مجھے واپس آنا ہوگا۔ اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس نے مجھے لالچ دی، تمہارے 10-15 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا، اور یاد رکھنا ان 10-15 منٹ میں تم لکھ پتی بننے والے ہو۔ جنرل رندھیر شکلا اتنا کم ظرف نہیں کہ خود سے عقیدت و محبت رکھنے والے کی مالی سہایتا نہ کر سکے۔ میں نے بھولے پن سے اپنی خواہش ظاہر کی، سر مجھے اپنی کار لینے کا شوق ہے۔ اس نے لالچ دینا جاری رکھا، پرسوں تم ایک نئی اور قیمتی کار کے مالک بن جاؤ گے۔ اس کے بعد ہم نے 2-3 منٹ باتیں جاری رکھتے ہوئے ملاقات کی مزید تفصیلات طے کی، اور پھر میں نے اجازت لے کر جے ہند کا نعرہ لگایا اور رابطہ منقطع کر کے موبائل فون بند کر دیا۔ ایک مشکل مرحلہ طے ہو گیا تھا۔ مجھے امید تھی میں ایسا موقع تلاش کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا کہ شکلا پر کامیاب وار کر سکتا۔ کسی خالی رکشے یا ٹیکسی کی تلاش میں نظریں گھماتے ہوئے میرے دماغ میں وشواس سنگھ کا خیال در آیا۔ میں وعدے کے مطابق اس سے گفتگو نہیں کر پایا تھا، یقیناً میرے کال نہ کرنے پر اسے حیرانی اور میرے بارے میں پریشانی ہوگی۔ ڈاکٹر سجاتا کے بھائی کا گھر زیادہ محفوظ سمجھتے ہوئے میں نے فی الحال اس کے پاس جانا مؤخر کیا تھا، لیکن اس بارے میں بتا نہیں سکا تھا۔ اپنا ذاتی موبائل فون نکال کر میں پریتو بھابھی کا نمبر ملانے لگا۔ 2 گھنٹیوں کے بعد ہی نسوانی ہیلو میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے فوراً اپنا تعارف کروایا، پریتو بھابھی، راجہ بول رہا ہوں۔ اس نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا، ست سری اکال ویر جی، اور کہاں غائب ہیں؟ وشو نے تو آپ کے بارے پوچھ پوچھ کر میرے دماغ کی لسی بنائی ہوئی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ لیں بات کریں۔ لمحہ بھر کے بعد وشواس سنگھ کی آواز آئی، ابے کدھر چھپا ہے؟ 1 دن کا بتا کر گئے تھے اور ہفتہ ہونے والا ہے۔ کچھ نہ پوچھو یار، اس دن پھنستے پھنستے بچا ہوں۔ دشمنوں نے میرے ٹھکانے پر چھاپا مارا تھا۔ قسمت اچھی تھی جو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ بہرحال میں چند دنوں تک تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، اور فکر نہ کرو، اب بالکل خیریت سے ہوں۔ تمہاری آمد کا سختی سے منتظر ہوں۔ دادا بھی پرنام کہہ رہے تھے، انہیں میرا آداب کہہ دینا، فی الحال وقت نہیں ہے، ملنے پر لمبی گپیں ہانکیں گے۔ میں نے اجازت لے کر رابطہ منقطع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خالی ٹیکسی مل گئی تھی۔ او یو فلیگ شپ ہوٹل کے پاس اتر کر میں نے ٹیکسی فارغ کی اور پیدل چل پڑا۔ لورا بڑی شدت سے میری منتظر تھی۔ چھوٹتے ہی پوچھنے لگی، کیا رہا؟ کامیابی، اس نے بے صبری ظاہر کی، تفصیل بتاؤ۔ پرسوں شام کو اس کی کوٹھی کے سبزہ زار میں اس کے پوتے کی سالگرہ کی تقریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے، وہیں اپنی ملاقات طے ہوئی ہے۔ کیا؟ لورا کی آنکھوں میں مسرت بھری چمک پیدا ہوئی۔ وہ احمق جانتا نہیں اس کے مخالفین سنائپر ہیں؟ میں نے تجزیہ کیا، شکار کو جب شکاری ہونے کی غلط فہمی میں مبتلا کیا جائے تو وہ بہت سی احتیاطوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اپنے تئیں وہ مخالف کو پھانس رہا ہوتا ہے اور انجانے میں خود پھنستا جاتا ہے۔ میں نے تقریب کا مشورہ دیا، نہ ملاقات کا، اور نہ آسانی سے حامی بھری۔ باقی اسے یہ بھی لگ رہا ہے کہ تمہارا بدلہ پورا ہو گیا ہے، کیونکہ رقم بھی مل گئی اور تم نے اس کے نواسی کی عزت بھی خراب کر دی، اور اب بظاہر بدلہ لینے کی باری اس کی بن رہی ہے۔ اس کی مسلسل یہی کوشش تھی کہ میں کسی طرح اس سے ملنے پر آمادہ ہو جاؤں، یوں مجھ پر قابو پا کر وہ تمہارے بارے میں سب کچھ اگلوا لے گا۔ وہ متبسم ہوئی، لگتا ہے انڈیا میں اپنا دانا پانی پورا ہو گیا ہے۔ میں نے متفق ہوتے ہوئے کہا، جانتی ہو 2-3 دن پہلے ممبئی میں جو دہشت گردی کی کاروائی ہے، اس کے پس پردہ وہ شکلا کا منحوس وجود ہی ہے۔ لورا متعجب ہوئی، بھلا وہ کیسے؟ اور میں نے تفصیل بتا دی۔ لورا کے چہرے پر مسرت ابھری، ریجا، یہ تو بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ میں نے پوچھا، بھلا وہ کیسے؟ یار، SR-1 رائفلوں کے ضائع ہونے کے بعد وہ ہماری کمپنی پر دھوکہ دہی کا مقدمہ ہی دائر نہیں کر سکتا۔ خبیث نے اپنی جان بچانے کے چکر میں ہمارے لیے بھی سہولت پیدا کر دی ہے، اور اب اس کے مردار ہونے کے بعد تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ SR-1 رائفل میں کیا خامی پائی جاتی ہے۔ میں نے پوچھا، گویا دوبارہ اپنی رقم اسی کاروبار میں جھونکنا چاہتی ہو؟ وہ خوابناک لہجے میں بولی، بالکل نہیں، بس شادی کر کے دنیا کی سیر کو نکلیں گے۔ میں ہنسا، تو تمہاری شادی سے پہلے شکلا کی موت کا منصوبہ نہ سوچ لیں؟ اس نے مشورہ دیا، میرا خیال ہے کوئی مناسب جگہ ڈھونڈنے کے لیے گوگل کا سہارا لیتے ہیں۔ چلو، میں خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ کمپیوٹر آن کر کے ہم انٹرنیٹ پر ممبئی کا نقشہ دیکھنے لگے اور پھر کافی دیر کسی ہوٹل کی تلاش کرتے رہے۔ اس سے پہلے بھی ہم شکلا کی کوٹھی کو ہدف بنانے کی کوشش کر چکے تھے۔ تب ہم نے وشال گپتا کی فرمائش پر شری پتی آرکیڈ کو کمین گاہ چنا تھا، لیکن اب وہ جگہ مناسب نہیں تھی۔ اگر شکلا کے دل میں رائی برابر بھی شک ہوتا تو اس نے شری پتی آرکیڈ کی نگرانی ضرور کروانا تھی۔ 2-3 مقامات کا انتخاب کر کے ہم نے اگلے دن وہاں کی تفصیلی کراولی کا منصوبہ بنایا اور آرام کرنے لیٹ گئے۔ 10 بجے ہم جانے کو تیار تھے۔
پرما کو ناشتے میں خواب آور دوا پلا دی تھی کیونکہ ہمارا کام کافی طویل تھا، شام تک بمشکل ہی واپسی ہو پاتی۔ لورا اسے ہتکڑی لگانے پر بضد ہوئی لیکن مجھے مناسب نہ لگا۔ ہم نے رات کو لوٹنا تھا اور انسان فطرتی حاجتوں کے سامنے بے بس ہوتا ہے۔ بندہ ہونے کی حالت میں بیچاری کیا کرتی؟ کوئی جانور تو تھی نہیں کہ اپنی غلاظت اس کے لیے بے معنی ہوتی۔ ویسے بھی لکڑی کا دروازہ اتنا مضبوط تھا کہ پرما جیسی نرم و نازک لڑکی اسے توڑنے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جانے سے پہلے میں نے ایک نظر پرما کو دیکھنا ضروری سمجھا تھا۔ وہ بغیر کمبل اوڑھے سو گئی تھی، سردی کی وجہ سے گھٹنے چھاتی تک سکیڑے وہ چھوٹی سی بچی ہی لگ رہی تھی۔ اسے کمبل اڑھا کر میں باہر نکلا اور دروازہ باہر سے بند کر کے نیچے اتر گیا۔ لورا ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے میری منتظر تھی۔ ممبئی میں بلند و بالا عمارات کی کمی نہیں ہے، زیادہ تر اچھے ہوٹل کئی منزلہ ہیں۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں عموماً مقامات اور افراد کے اصل نام لکھنے سے گریز کرتا ہوں، کیونکہ یہ کوئی تاریخی دستاویز نہیں ہے اور سامعین کو بھی واقعات سے غرض ہوتی ہے، نہ کہ مقامات یا افراد کے ناموں سے۔ 2 ہوٹلوں کی تفصیلی کراولی کے بعد ہم بی ایس رائلز ممبئی کے اندر موجود تھے۔ یہ ایک 40 منزلہ بہترین ہوٹل تھا۔ پہلے ہوٹلوں کو ہم متفقہ رائے سے مسترد کر چکے تھے، کیونکہ شکلا کی کوٹھی اور ان ہوٹلوں کے بیچ ایسی عمارتیں حائل تھیں جن کی وجہ سے کوٹھی کے سبزہ زار تک دکھاؤ میسر نہیں آ رہا تھا۔ بی ایس رائلز ممبئی پہلے والوں سے بلند بھی تھا اور اس کے شکلا کی کوٹھی کے درمیان کوئی اونچی عمارت بھی موجود نہیں تھی، اور ہوٹل کی کھڑکیاں بھی ایسی بنی ہوئی تھیں جہاں سے فائرر لیٹ کر فائر کر سکتا تھا۔ لورا نے چھت سے فائر کرنے کا مشورہ دیا، لیکن میں کسی کمرے کو کمین گاہ بنانے پر مصر تھا۔ چھت پر ہر دم کسی نہ کسی کی آمد کا شبہ رہتا، جبکہ کمرے میں ہم بالکل اطمینان سے فائر کر سکتے تھے۔ لورا نے منہ بنایا، بالائی منزل پر کوئی کمرہ خالی نہیں ہے۔ میں اطمینان سے بولا، عارضی طور پر کسی بھی کمرے کے مکینوں کو یرغمال بنانا مشکل نہیں ہوگا۔ وہ متفق ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن فی الحال چھت ہی سے جائزہ لے لیتے ہیں۔ ہم چھت پر چڑھ گئے۔ شمالی جانب کی منڈیر کے ساتھ اوندھے لیٹ کر میں نے آنکھوں کے ساتھ دوربین لگا لی۔ لورا نے بھی میرے پہلو میں جگہ سنبھال لی۔ میرا موبائل فون بجا۔ دوربین لورا کی طرف بڑھا کر سکرین پر نگاہ دوڑائی تو ڈاکٹر سجاتا کا نام چمکتا نظر آیا۔ اس کی کال عموماً آتی رہتی تھی۔ وہ وقت اسے گپے ہانکنے کا نہیں تھا۔ کال منقطع کرتے ہوئے میں نے پیغام بھیج دیا، فی الحال مصروف ہوں، بعد میں کال کرتا ہوں۔ موبائل جیب میں ڈال کر میں بیگ سے لیزر رینج فائنڈر فاصلہ ناپنے کا آلہ نکالنے لگا۔ اسے مختصراً LRF کہتے ہیں۔ اسی وقت جوابی پیغام کی گھنٹی بجی۔ یقیناً سجاتا نے ٹھیک ہے کا پیغام بھیجا تھا، مگر اتنا وقت کہاں تھا کہ پیغام پڑھ پاتا۔ میسج ٹون کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے LRF آنکھوں پر لگا کر کوٹھی کی اندرونی عمارت پر مرتکز کیا اور ٹریگر بٹن کو 1 سیکنڈ دبا کر چھوڑ دیا۔ اگلے ہی لمحے LRF کی اندرونی سکرین پر 2079 کا ہنسا چمکا، جو عمارت کا فاصلہ تھا۔ 1-2 شوٹ لے کر میں نے فاصلے کی تصدیق کی اور پھر LRF کو لورا کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے بھی فاصلہ ناپا اور ساتھ ہی فکر مندی ظاہر کی۔ یار کچھ زیادہ نہیں ہے؟ میں نے پوچھا، کتنا ہے؟ وہ مایوسی سے بولی، 2080۔ میرا خیال ہے شری پتی آرکیڈ سے فائر کرنا ہی بہتر رہے گا۔ میں نے پوچھا، SR1 کی رینج کتنی ہے؟ 2 کلومیٹر۔ میں متبسم ہوا، پھر فکر مندی کاہے کی؟